بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے پیش قدمی نہ کرو اور اللہ سے ڈر جاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے یہ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ سورۃ الحجرات کی اس پہلی آیت میں اسلامی ریاست کا جو بنیاد ہے وہ بیان کر دی گئی، جس میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نیابت ہے اس کو واضح کیا گیا ہے، اور کہا گیا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کو اپنا ہادی اور راہبر مانتا ہے، اس کو یہ چاہیے کہ وہ پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرے، ان سے آگے نہ بڑھے، کہ جو اللہ نے انسانوں کے لیے قرآن نازل کیا، جو قرآن کی تشریح کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی، جو اس میں آ گیا اب اس سے آگے پیش قدمی، اس سے آگے نہیں بڑھا جا سکتا۔ اب وہی چیز حتمی ہے، وہی چیز فائنل ہے۔ اب انسان قرآن اور حدیث کے ہوتے ہوئے اپنی رائے کو قائم نہیں کر سکتا۔ یہ جو اگلی 4 آیات ہیں، 2، 3، 4 اور 5، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، مرتبہ یہ بیان کیا گیا ہے، اور یہ بیان کیا گیا کہ کس طرح تم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضری دینی ہے۔ آیت نمبر 2 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا، نہ تم بلند کرو، اصواتکم، اپنی آوازوں کو، فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے، ولا تجہروا، اور نہ تم بلند آواز سے بات کرو، لہو، نبی کے ساتھ، نبی کے سامنے، بالقول، بات کرتے وقت، کجہر بعضکم لبعض، جس طرح کہ تم ایک دوسرے سے بلند آواز میں بات کرتے ہو۔ اگر ایسا کیا تو ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور اس چیز کی خبر بھی نہ ہوگی۔ اس آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کی رفعت اور آپ کے مقام کو بیان کیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی شخص، وہ خواہ کتنا ہی قابل احترام ہو، یہ حیثیت اس کی نہیں ہے کہ اگر اس کا احترام نہ کیا جائے تو حقیقت میں اس کی جو سزا ہے وہ وہی ہے جو کفر کی سزا ہے۔ زیادہ سے زیادہ اگر آپ کسی بڑے جو باعزت شخص ہے، اگر آپ اس کا احترام نہیں کرتے ہو تو ایک بدتمیزی ہے، آپ کے کلچر کے خلاف ہے، آپ کی تہذیب کے خلاف ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں ایک ذرہ برابر بھی کمی اگر کر دی جائے تو وہ انسان کی تمام عمر کی نیکیاں اس سے ختم ہو جائیں گی۔ اور یہی اس میں بتایا گیا کہ جو تم نبی کی بارگاہ میں آتے ہو تو پھر نبی کی بارگاہ میں تمہیں اس طرح حاضر ہونا ہے کہ اپنی آواز وہ نبی کی آواز سے پست رکھنی ہے۔ اس حوالے سے جو روایات آتی ہیں کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی بات میں آپس میں تلخ کلامی ہو گئی، اور آپ کے سامنے ان کی آواز بلند ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے ادب سکھانے کے لیے یہ آیت نازل کر دی کہ نبی کی آواز سے بھی اوپر آواز نہ ہو، اور نمبر 2، ان کے سامنے جب تم آپس میں گفتگو کرو تب بھی تمہاری آواز یہ بلند نہیں ہونی چاہیے۔ یہ آیت تو ان افراد کے لیے تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ کے سامنے اٹھا بیٹھا کرتے تھے، لیکن اس کا حکم عام ہے، یہ ہر اس شخص کے لیے جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا۔ ان کو بھی یہ سکھایا گیا کہ جب نبی کی بارگاہ میں تم نے آنا ہے تو اپنی آوازیں بلند نہیں کرنی،
بڑے پیار اور محبت کے ساتھ آواز پست رکھتے ہوئے یہ کلام تم نے کرنا ہے. نبی کو جب سلام کرنا ہے تب بھی ایسے, اور جب تم نے آپس میں نبی کی بارگاہ میں ہوتے ہوئے کوئی کلام کرنا ہے تب بھی تم نے اپنی آوازوں کو پست رکھنا ہے, نیچے رکھنا ہے, آوازیں بلند نہیں کرنی. اگر کرو گے تو اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں یہ ہوگا کہ میں نے تو بڑے اچھے کام کر کے آیا ہوں, میں تو نبی کی بارگاہ سے ہو کے آیا ہوں. اس بارگاہ کے اصول ہیں, ضوابط ہیں, اگر ان اصولوں اور ضوابط کو مکمل نہیں کیا جائے گا تو پھر آپ کی نیکیاں نہیں بلکہ جو پہلے سے موجود نیکیاں تھی وہ بھی آپ ضائع کر کے آئے ہوں. آیت نمبر 3 کے اندر اب ان لوگوں کو انعام دیا جا رہا ہے جو اپنی آوازوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پست رکھتے ہیں. اب ان کو یہ انعام کے طور پہ یہ آیت نازل کی جا رہی ہے. ان الذین, بے شک وہ لوگ, یغضون, جو پست رکھتے ہیں, نیچے رکھتے ہیں, اصواتہم, اپنی آوازوں کو, عند رسول اللہ, اللہ کے رسول کے سامنے. اولئک الذین, یہی وہ لوگ ہیں, امتحن اللہ, کہ پرکھ لیا ہے اللہ تعالیٰ نے, منتخب کر لیا ہے اللہ تعالیٰ نے, قلوبہم, ان کے دلوں کو, للتقوی, پرہیزگاری کے لیے. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پرکھ کے منتخب کر لیا ہے. اور ان کے لیے انعام کیا ہے؟ کہ لہم مغفرہ, ان کے لیے مغفرت ہے, واجر عظیم, اور بہت بڑا اجر ہے. اب وہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی جو تلخ کلامی والی ہوئی تھی کہ وہ آوازیں بلند ہو گئی تھی, تو اس جو اس سے پہلے والی آیت تھی اس کے بعد ان دونوں صحابہ کی آواز اتنی پست ہو گئی کہ جب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا پڑتا کہ ابو بکر, عمر, ذرا دوبارہ بات کرو, تمہاری بات کی آواز نہیں آئی. تو اتنی پست ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے ان افراد کے لیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں کہا کہ ایک تو ان کو ہم نے تقوی کے لیے منتخب کر لیا ہے ان کے دلوں کو, اور پھر دوسرا ان کے لیے یہ ہے ان کو بخش دیا جائے گا, اور تیسرا ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. آیت نمبر 4 میں وہ جو بنی تمیم کا وفد آیا تھا اس کے حوالے سے ہے, ان الذین, بے شک وہ لوگ, ینادونک, جو آپ کو پکارتے ہیں, من وراء الحجرات, حجروں کے باہر سے, اکثرہم, ان میں سے اکثر جو ہیں, لا یعقلون, وہ بے عقل ہیں, وہ بد تہذیب ہیں, ان کو عقل نہیں ہے, تہذیب نہیں ہے ان کے پاس. اس کا بیان وہ سورۃ الحجرات کا جب اوور ویو دیا گیا تو اس میں یہ بتایا جا چکا ہے اس آیت کے حوالے سے. اور پھر کہا گیا وَلَوْ أَنَّهُمْ, انہی بنی تمیم کے حوالے سے کہا گیا وَلَوْ أَنَّهُمْ, اگر وہ بنی تمیم والے صبروا, صبر کرتے, حتی, یہاں تک کہ تخرجا, آپ نکلتے, الیہم, ان کی طرف, لکان خیر لہم, تو یہ ان کے لیے بہتر تھا. واللہ غفور الرحیم, اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بخشنے والے اور رحم فرمانے والے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان پہلی 5 آیات میں اسلامی تہذیب اور اسلامی ریاست کی بنیاد یہ بتا دی ہے کہ اللہ یہ حاکم ہے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو عہدہ ہے وہ نیابت کا ہے, اور جو نائب نیابت ہے ان کا مقام کیا ہے کہ تم اونچی آواز سے بات بھی نہیں کر سکتے, نہ ان کے ساتھ نہ ان کے سامنے کسی دوسرے سے, اور اگر ایسا کرو گے تو اعمال ضائع ہو جائیں گے. اور ان کو باہر سے تم ایسے مت پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. اگر تم صبر کرو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے وہ خود باہر تشریف لے آئے تو کہا یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہوتا. اللہ تعالیٰ بخشنے والے, رحم فرمانے والے ہیں.